السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے میرٹس آف فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، وفاقی طرز حکومت کی خوبیاں جو کہ وحدانی طرز حکومت کی خامیاں ہوں گی۔ اپنے کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا میرٹس آف یونٹری فارم آف گورنمنٹ، یعنی وحدانی طرز حکومت کی خوبیاں جو کہ وفاقی طرز حکومت کی خامیاں بھی تھیں۔ تو اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ وفاقی طرز حکومت ایک ایسا طرز حکومت ہوتا ہے جس میں آئین کے تحت اختیارات کی تقسیم کی جاتی ہے، اور حکومتی اختیارات کو آئینی لحاظ سے تقسیم کر کے مرکز اور صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور مرکزی اور صوبائی حکومتیں بنائی جاتی ہیں۔ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کی اگزامپل پاکستان ہے، جہاں پر ایک مرکزی حکومت ہے اور چاروں صوبوں میں صوبائی حکومتیں ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ بھی ایک وفاق ہے، انڈیا بھی ایک وفاق ہے، اور دنیا میں بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر وفاقی طرز حکومت اپنایا گیا ہے۔ اور وفاقی طرز حکومت ہمیں زیادہ تر ان کنٹریز میں نظر آتا ہے جو رقبے کے لحاظ سے بہت بڑی ہوتی ہیں اور آبادی کے لحاظ سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ جیسے امریکہ کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ امریکہ ایک ایسی فیڈریشن ہے جس کے 50 یونٹس ہیں یا 50 صوبائی حکومتیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہیں۔ اسی طرح انڈیا ہے جس کے 25 پروونسز ہیں اور 26 صوبوں پر مشتمل انڈیا بھی ایک فیڈریشن ہے۔ اسی طرح رشیا کے تقریباً 30 صوبے ہیں اور رشیا بھی ایک فیڈریشن ہے۔ پاکستان نہ تو بہت بڑے کنٹریز میں آتا ہے اور نہ بہت چھوٹے کنٹریز میں، لیکن پاکستان کا رقبہ بھی زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے پاکستان بھی ایک فیڈریشن ہے۔ تو جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، جو کہ وحدانی طرز حکومت کی خامی بھی ہے، کہ یہ بڑی ریاستوں کے لیے موزوں ہے۔ بڑی ریاستوں کے اندر وحدانی طرز حکومت کے تحت نظام کو چلانا، انتظام کو سنبھالنا اور ایڈمنسٹریٹو جو ورک ہے اس کو کرنا، اس کمپلیٹ کرنا، انتظام سنبھالنا ملک کا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک مرکزی حکومت کے انڈر۔ تو بڑی ریاستوں کے لیے جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے وہ بہت موزوں رہتا ہے، اور بہت ساری جو انتظامی پیچیدگیاں ہیں وہ ہمیں وفاقی طرز حکومت میں نہیں نظر آتی، جو کہ وحدانی طرز حکومت میں ہوتی ہیں، خاص طور پر تب جب کہ وحدانی طرز حکومت میں کسی ریاست کا رقبہ بہت زیادہ ہو۔ اسی طرح جو وفاقی طرز حکومت ہے اس کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں جو دفاع ہے وہ کافی اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ دفاع اس طرح سے اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وفاق کے اندر بہت سی چھوٹی بڑی ریاستیں شامل ہوتی ہیں، اور وہ پھر ریاستوں کی اپنی جو حیثیت ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، وہ فیڈریشن کا پارٹ بن جاتی ہیں، اس ریاست کا ہی حصہ بن جاتی ہیں، تو اس طرح ان کا دفاع مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو کئی چھوٹے یونٹس اگر الگ سے اپنی جو انڈیویجول ان کی ہوتا ہے اسٹیٹس، اگر اس کو برقرار رکھیں انفرادی حیثیت کو، تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے الاسکا اور ہوائی امریکہ کے اندر 1948 میں اور 1950 میں شامل ہوئی، تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جن کے اوپر امریکہ یا کوئی اور ریاست بھی آسانی سے حملہ کر کے قبضہ کر سکتی تھی، لیکن امریکہ کا وہ ایک حصہ ہے تو ان کا دفاع امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ تو کئی ایسے چھوٹے چھوٹے ملک، جزیرے نما جو کنٹریز ہیں وہ امریکہ کے اندر 3-4 ایسے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور کئی کنٹریز بھی ہیں، جیسے رشیا کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے علاقے شامل ہیں جو اگر ویسے جو بالکل ایک الگ ریاست کے طور پہ قائم رہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک الگ ریاست کے طور پر رہیں تو ان کا دفاع اتنا اسٹرانگ نہیں ہو سکتا۔ جیسے الاسکا اور ہوائی کی اگزامپل میں نے دی، تو الاسکا اگر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو تو بہت چھوٹی ریاست ہے جس کے اوپر کوئی بھی اسٹیٹ آسانی سے حملہ کر کے قبضہ کر سکتی ہے، لیکن وہ اب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی فیڈریشن کا، اس کے وفاق کا پارٹ ہے، تو کوئی دوسری ریاست اس کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو یہ چیز ہمیں وحدانی طرز حکومت میں نظر نہیں آتی، کیونکہ وحدانی طرز حکومت میں زیادہ تر چھوٹے علاقوں پر مشتمل ہوتی ہیں، چھوٹی اس میں ہوتی ہیں، تو ایک فیڈریشن کا یا وفاق کا حصہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن کر اپنے دفاع کو مضبوط کر سکتی ہیں۔ اسی طرح وفاق اس لیے بھی زیادہ بہتر رہتا ہے کہ اس میں معاشی حالت جو اس کے یونٹس ہیں ان کی کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کئی چھوٹے یونٹس ہیں جو ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے کافی اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اور جو ان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن ایک فیڈریشن کا پارٹ ہونے کی وجہ سے اگر ایک علاقہ زراعت میں اچھا ہے اور دوسرا تجارت میں اچھا ہے اور تیسرا انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے اچھا ہے، تو ان سب کی جو کلیکٹیو ان کی
پروگریس ہوگی وہ ریاست کے حصے میں آتی ہے، اسٹیٹ بھی مضبوط ہوتی ہے اور یہ ان علاقوں کی ترقی کے لیے بھی کافی فائدہ مند رہتی ہے۔ تو ایک مضبوط معیشت ہی انٹرنیشنلی کسی اسٹیٹ کو اسٹرانگ بھی رکھتی ہے اور اس کو ایک انٹرنیشنل اسٹیٹس دیتی ہے۔ تو اس طرح سے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ معیشت کافی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فیڈریشن کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اپنے حیثیت کو ختم کر کے، آزاد حیثیت کو ختم کر کے خود مختار حیثیت کا خاتمہ کرتی ہیں اور وفاق میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو ریاست کے کئی اخراجات ہیں انڈیپینڈنٹلی جو سے رہتے ہوئے کرنے پڑتے ہیں، جیسے کرنسی کے، بین الاقوامی جو سفیروں کی تقرری ہے اور امبیسیز ہیں ان کا، اور کرنسی کا، اور جو بھی انٹرنیشنل افیئرز ہے اس کے، ان سے اس کی کافی بچت ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک فیڈریشن کے اندر صرف جو مرکز ہوتا ہے وہی ان سارے معاملات کو ڈیل کرتا ہے، تو اس طرح یہ اس کے لیے کافی بچت کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو وفاقی طرز حکومت ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر صوبے کو آئینی لحاظ سے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اس کو آئینی لحاظ سے ایک خاص بجٹ میں حصہ دیا جاتا ہے اس کے آبادی کے تناسب سے، تو وہ اپنی علاقائی ترقی پر کافی توجہ دے سکتا ہے، جو کہ وحدانی طرز حکومت میں پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ ایک مرکزی حکومت کے اندر ہی سارا کنٹرول آتا ہے، اور اگر مرکزی حکومت اتنی ایفیشینٹ نہ ہو تو علاقائی ترقی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صوبائی جو اسی طرح جو فیڈریشن یا وفاق ہے اس میں صوبائی خود مختاری کو کافی حد تک پاسبل بنایا جاتا ہے، تو جو صوبے ہیں وہ اس سے کافی سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، اور اس میں مرکزی اتحاد بھی ہوتا ہے کہ ہر صوبہ اپنے مرکز سے اور اپنی ریاست سے اپنی وابستگی اور اتحاد کو قائم رکھتا ہے، اور دوسری طرف جو صوبائی خود مختاری ہے اس کے ذریعے صوبوں کے جو انٹرنل معاملات ہیں وہ ان کو خود حل کرنے کی کوشش کرنے دیا جاتا ہے، جس سے صوبائی خود مختاری صوبوں کو مل جاتی ہے، اور ان کا وہ جو صوبائی خود مختاری کا ایک ان کا شوق ہوتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے، اور مقامی نوعیت کے جو مسائل ہیں وہ مقامی سطح پر حل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے صوبائی معاملات صوبے کی حد پر کی جو صوبائی حدود تک طے ہو جانے کی وجہ سے جو مرکزی حکومت ہے اس کے اوپر ورک لوڈ بھی کم رہتا ہے، اور صوبائی خود مختاری سے صوبوں کو کافی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں ایک اور خوبی یہ پائی جاتی ہے کہ جیسے مرکزی حکومت قائم ہوتی ہے ایسے ہی ہر صوبے میں صوبائی حکومتیں بھی قائم ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے جیسے کہ بہت بڑی ریاستیں ہیں جن کے 25 30 یا 50 صوبے ہیں، ہر صوبے کے اندر اپنی ان کی علاقائی حکومتیں ہونے کی وجہ سے لوگوں کی سیاسی تربیت ہوتی ہے، الیکشنز ہوتے رہتے ہیں، دو ایوانی مقننہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہر وقت سیاسی عمل دخل ریاست کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی سیاسی تربیت بہتر طریقے سے ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ فیڈریشن فارم آف گورنمنٹ میں ایک اور خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ انتظامی لحاظ سے یہ بہت بہتر رہتی ہے۔ وحدانی طرز حکومت میں پورے ملک کا انتظام ایک حکومت کے انڈر ہونے کی وجہ سے وحدانی طرز حکومت اتنا اس کے اندر اتنی ایفیکیسی ہمیں نظر نہیں آتی، جو کہ اس کی ایک خامی ہے، جبکہ وفاقی طرز حکومت میں صوبائی اور مرکزی الگ الگ حکومتیں ہونے کی وجہ سے انتظامی سہولتیں بہت زیادہ عوام کو بھی ملتی ہیں اور حکومت بھی بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی طرز حکومت کے ایک اور خوبی یہ ہے کہ بعض ماہرین اس کو ایک عالمگیر ریاست کے قیام کے لیے ایک سٹیپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح فیڈریشن کے اندر صوبے خود مختار ہو کر ایک مرکزی حکومت کے انڈر رہتے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ یہ کہتے ہیں ماہرین کہ دنیا میں ایک ایسا پاسبل ہوگا کہ دنیا امن کے ساتھ رہے اور ساری ریاستیں دنیا کی ساری ریاستیں ایک مرکزی حکومت کے انڈر رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک مضبوط وفاق کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی خود مختاری کو بھی برقرار رکھیں، جبکہ دوسری ریاستوں کے لیے خطرے کا باعث بھی نہ بنے، اور ایک عالمگیر ریاست کے طور پر، یعنی پوری دنیا ایک ریاست کے طور پر سامنے آئے۔ اس کے علاوہ وفاق کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، اس کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جو وفاقی طرز حکومت ہے وہ یوزلی بڑی ریاستوں کے لیے ہوتا ہے، تو یہ ان کی اہمیت میں، ان کی شان میں کافی اضافہ کرتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ امریکہ اسٹارٹ میں 9 ریاستوں پر مشتمل وفاق تھا، پھر اس کے اندر اس کے پہلے ہی سال اس کی 9 سے مزید 4 ریاستیں شامل ہوئیں، تو 13 ریاستیں ہو گئیں، اور پھر یہ کرتے کرتے 48 اسٹیٹس کا ایک ریاست بن گئی، اور بعد میں اس کے 50 یونٹ ہو گئے۔ تو دنیا کی سپر پاور امریکہ ہے، اس کی ایک ریزن
بہت سارے ریزنز میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑی 50 جو یونٹس پر مشتمل ایک وفاق ہے جو اس کی شان میں، اس کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ وفاق ایک بہت امپورٹنس کا حامل ہوتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی اگزامپل ہے کہ پاکستان میں کئی وفاقی یونٹس شامل ہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK، گلگت بلتستان، کشمیر، بہت سارے علاقے کشمیر اس کے اندر، پاکستان کے اندر شامل ہیں، جو کہ ایک الگ الگ ریاستیں ہوتی ہیں۔ تو بہت چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی ہیں جن کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، کوئی سیاسی اہمیت نہ ہوتی، لیکن پاکستان کے وفاق میں شامل ہونے کی وجہ سے جہاں ان کو بہت سے فائدے ہیں، وہاں ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ ان کی امپورٹنس ایک انٹرنیشنل آئیڈینٹی کے طور پر ان کی امپورٹنس بہت زیادہ بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی طرز حکومت میں اختیارات کی تقسیم آئین کے ذریعے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرکزی حکومت کے مطلق العنان بننے کے چانسز نہیں ہوتے، یعنی وہ آل ان آل ہو کر کام نہیں کر سکتی، جبکہ وحدانی طرز حکومت میں آئین کے تحت سارے اختیارات مرکزی حکومت کے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں مطلق العنان حکومت بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاق کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں نئے ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں، نئے تجربات ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ پورے ملک کے اوپر کسی ایک چیز کو اپلائی کرنا اور اس کے رزلٹس کا ویٹ کرنا ڈیزاسٹرس ہو سکتا ہے، تباہ کن ہو سکتا ہے، لیکن کسی ایک صوبے میں کسی ایک چیز کو امپلیمنٹ کرنا اور وہاں پر ان کے رزلٹس کو دیکھنا اور پھر اسے پورے ملک میں نافذ کرنا کافی اپلیکیبل بھی ہوتا ہے اور کافی فائدہ مند بھی رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وفاق میں کی جو فوائد ہیں ان کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے ممالک نے اس کو اپنایا۔ جیسے پہلے دنیا میں جو جتنے بھی ممالک تھے وہ وحدانی طرز حکومت تھے، یعنی ایک مرکزی حکومت ہی ان کو سنبھالتی تھی، پورے ملک کا انظام و انصرام اسی کے ذمہ ہوتا تھا۔ لیکن جب امریکہ قائم ہوا اور امریکہ کے اندر جو وفاقی طرز حکومت کو اپنایا گیا تو اس کے فوائد کو دیکھتے ہوئے باقی دنیا نے بھی پیروی کی اور انہوں نے بھی اپنے اپنے نظاموں کو وفاقی طرز حکومت بنا لیا۔ اس کے علاوہ وفاق کے اندر ایک اور خوبی یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں ناگزیر اتحاد ہوتا ہے، یعنی بہت ضروری اتحاد ہوتا ہے۔ وفاقی یونٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پر کر لیں گے تو ان کی وہ امپورٹنس نہیں رہے گی جو کہ وفاق کے اندر ان کی ہے۔ اس لیے وفاقی ریاستیں، چاہے ہم یہ کہیں کہ وحدانی طرز حکومت میں ریاست کے ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا اور صوبائی حکومتوں کا وجود نہیں ہوتا تو اتحاد ہوتا ہے، لیکن وفاقی طرز حکومت میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک اچھا وفاق ریاستوں کو کسی ریاست کے توڑنے کا باعث بنتا ہے، بلکہ ایک اچھا وفاق ریاست کو مزید مضبوط بناتا ہے اور ریاستیں اپنی داخلی خود مختاری کو برقرار رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو وفاق ہے اس کے ساتھ بھی اتحاد کو قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ تو یہ ہیں جو خوبیاں جو کہ ہمیں وفاقی طرز حکومت میں نظر آتی ہیں اور وحدانی طرز حکومت میں نظر نہیں آتی۔